السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے الف اور حمزہ کا فرق، یعنی الف کی پہچان کیا ہے اور حمزہ کی پہچان کیا ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے ہم الف اور حمزہ کو سیم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آج ہم سیکھتے ہیں کہ الف اور حمزہ میں کیا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان سکیں کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. الف اور حمزہ کا فرق. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر آتی ہے. کوئی زیر کوئی پیش نہیں آئے گی، بلکہ کون سی حرکت آئے گی؟ زبر. الف کے اوپر نہیں، الف سے پچھلے حرف کے اوپر. ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے ماں، تو میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ الف ہے. الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے اور جھٹکے کے بغیر پڑھا جاتا ہے. الف میں جھٹکا محسوس نہیں ہوگا، ہم اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے لیکن جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ آگے ہے نمبر 2. الف ہمیشہ کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے. الف جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ اچھا، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو. ایک جو لفظ ہوتا ہے پورا، جس طرح ایاکا ایک کلمہ ہے، پورا ایک ورڈ ہے اور اس میں ایک لفظ ہے جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے. تو الف ہمیشہ کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے. اگر شروع میں آئے گا تو ہمیں اس پہ حرکت لگانی پڑے گی، تو کبھی بھی الف شروع میں نہیں آتا. تو جب وہ شروع میں آئے گا کسی حرکت کے ساتھ آئے گا، تو جب حرکت آ جائے گی تو وہ الف نہیں رہے گا، کیونکہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. آگے بھی چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ الف ہمیشہ کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے. نمبر 1. اس کے بعد الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ پوائنٹس کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم نہیں ہوتی. لیکن اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے اس کی کہ یہ کلمے کے درمیان یا آخر میں کیوں آتا ہے، کیونکہ اگر شروع میں آئے گا تو حرکت لگانی پڑے گی، اور جب حرکت لگائیں گے تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ الف اپنی شکل برقرار رکھتا ہے. یعنی الف اپنی شکل نہیں بدلتا، وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اور جیسا الف ہم لکھتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ یہ 4 پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں الف کے بارے میں، کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ہمیشہ خالی ہوتا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، اور کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، اور الف اپنی شکل برقرار رکھتا ہے. آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی پڑھتے ہیں. آگے ہے حمزہ. اب حمزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور حمزہ کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حمزہ ہے؟ حمزہ سے پہلے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں غور کریں ذرا، حمزہ سے پہلے اور حمزہ پر تینوں حرکتیں اور سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ سکتا ہے، یا حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش جزم آ سکتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اسی طرح حمزہ سے پہلے کچھ بھی آ سکتا ہے اور حمزہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ حمزہ ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے یؤمنون، تو واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو یؤمنون نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں یؤمنون، تو وہ حمزہ ہے، ہم اس پہ جھٹکا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حمزہ کلمے کے شروع درمیان آخر کہیں بھی آ سکتا ہے. یعنی شروع میں کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے ایک ورڈ ہے ایاکا، تو ہم الف کے نیچے جو زیر لگا رہے ہیں تو وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ ایکچوئل میں وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ ہر الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر پیچھے ہم نے پڑھا کہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو جب الف کے نیچے زیر آ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو وہ کلمے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے حمزہ. اسی طرح حمزہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے.
کبھی وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے، کبھی وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پیش کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ صحیح حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے، جس طرح ہم اس کو لکھتے ہیں یؤمنون میں واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ الف پر زبر زیر جزم یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف پر زبر زیر پیش جزم سکون آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا. تو یہ ہے ڈفرنس الف اور حمزہ میں. چلتے ہیں اب ہم ان کی مثالوں کی طرف.